بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے ساتھ یوٹیوب پہ جڑنے والی میری پیاری فیملی، السلام علیکم۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ میں ہوں اسما تیمور، ہمیشہ آپ کے پاس لے کے آتی ہوں کہانیاں، قصے اور افسانے بھی۔ پیارے دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ ہم نے تیسرے بڈھے کا قصہ سنایا تھا۔ جب تیسرے بڈھے کا قصہ مکمل ہو گیا تھا تو شہرزاد اور بادشاہ نے رات بسر کی تھی۔ اس کے بعد صبح ہو گئی تھی۔ بادشاہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور پھر تیسری رات آ گئی۔ اب تیسری رات میں جب دنیا زاد اور شہرزاد پہنچے بادشاہ سلامت کے پاس تو دنیا زاد نے شہرزاد سے کہا کہ بہن اپنی کہانی ختم کر۔ اس نے جواب دیا کہ بصر و چشم اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تیسرے بڈھے نے پہلے دو قصوں سے زیادہ عجیب و غریب قصہ دیو سے بیان کیا۔ دیو بے حد خوش ہوا اور خوشی کے مارے ناچنے لگا اور کہا کہ میں نے اس کا باقی گناہ تیری خاطر بخش دیا اور تم لوگوں کی خاطر اسے جانے دیتا ہوں۔ سوداگر بڈھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس کی سلامتی پر مبارکباد دی اور وہ سب اپنے اپنے وطن واپس گئے۔ لیکن یہ کہانی ماہی گیر کی کہانی سے زیادہ انوکھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ماہی گیر کی کہانی میں کیا ہوا۔ ماہی گیر کی کہانی۔ اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ایک ماہی گیر تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی بیوی اور 3 اولادیں تھیں اور وہ بہت غریب تھا۔ اس کا دستور تھا کہ ہر روز صرف 4 بار جال ڈالتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روز تیسرے پہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا اور اپنا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا اور سمندر میں گھسا اور اپنا جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تار جمع کیے تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ جال بھاری ہے۔ اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خشکی کے کنارے آیا اور وہاں ایک کھوٹا گاڑا اور جال کو اس سے مضبوط باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں غوطہ مارا اور جال کے آس پاس چکر لگایا اور اس کو نکال کر چھوڑا اور خوش ہوا اور پانی سے باہر آیا اور اپنے کپڑے پہنے۔ لیکن وہ جب جال کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جال پھٹ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور لاہول پڑی اور کہنے لگا کہ یہ روزی بھی انوکھی روزی ہے۔ اور پھر اس نے یہ اشعار پڑھے۔ اے اندھیری رات اور ہلاکت میں گھسنے والے، اتنی زیادہ تکلیف نہ اٹھا، کیونکہ روزی دوڑ دھوپ سے نہیں ملتی۔ تو یہ نہیں دیکھتا کہ ایک سمندر ہے اور ایک ماہی گیر اس پر استادہ ہے اور ستارے کمر باندھے کھڑے ہیں۔ اب وہ اس میں غوطہ لگاتا ہے اور لہریں تھپیڑے مارتی ہیں مگر اس کی نظر جال سے نہیں ہٹتی، یہاں تک کہ اس نے خوشی خوشی ساری رات گزار دی اور ایک مچھلی لے کر آیا جس کا تالو خون خوار کانٹے سے پھٹ گیا تھا اور اس مچھلی کو اس شخص نے خریدا جو سردی سے بچا ہوا ساری رات عیش و آرام سے بسر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، وہ ایک کو دیتا ہے اور دوسرے کو محروم رکھتا ہے۔ ایک مچھلی پکڑتا ہے اور دوسرا اس کو کھاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے دل میں کہا کہ اٹھ، اس میں انشاءاللہ کوئی بھلائی ضرور ہوگی، اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب تو تنگی میں مبتلا ہو تو بڑے لوگوں کی طرح صبر کا جامہ پہن،
یہی دانشمندی ہے۔ خدا کی شکایت بندوں سے مت کر، کیونکہ ایسا کرنے سے تو رحیم کی شکایت غیر رحیم سے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گدھے کو جال سے نکالا اور جال کو نچوڑا۔ جب اسے نچوڑ چکا تو اسے پھر پھیلایا اور سمندر میں غوطہ مارا اور بسم اللہ کہہ کر جال پھینکا اور انتظار کیا کہ یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا اور بھاری پڑ گیا اور پہلے سے زیادہ پھنس گیا۔ وہ سمجھا کہ مچھلی ہے۔ اس نے جال کو باندھ دیا اور کپڑے اتارے اور پانی میں اترا اور غوطہ لگایا یہاں تک کہ وہ اس کو خشکی پر لا کر چھوڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بڑا مٹکا آیا ہے اور اس میں ریت اور مٹی بھری ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور یہ اشعار پڑھنے لگا: اے زمانے کی تیزی رک جا، اگر تو کسی اور کے روکے نہیں رکتی تو خود رک جا۔ میں نے اپنی روزی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ روزی ہاتھ سے نکل گئی۔ کتنے اہل ہیں جو ثریا تک پہنچ گئے اور کتنے عالم خاک میں چھپے پڑے ہیں۔ اس نے وہ مٹکا تو پھینک دیا اور جال کو نچوڑا اور اسے صاف کیا اور خدا سے مدد چاہی اور تیسری بار سمندر کی طرف گیا اور جال پھینکا اور انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب جال بیٹھ گیا تو اس نے اسے کھینچا اور دیکھا کہ اس میں ٹھیکریاں اور شیشے کے ٹکڑے اور ہڈیاں آئی ہیں۔ اس پر اسے بڑا غصہ آیا اور وہ رو رو کر یہ اشعار پڑھنے لگا: رزق وہی ہے جو نہ کشادہ ہو اور نہ بستہ، روزی نہ علم سے ملتی ہے اور نہ لکھنے پڑھنے سے، خوشی اور روزی دونوں قسمت سے ملتی ہیں۔ کوئی زمین سبزہ زار ہوتی ہے اور کوئی بنجر۔ زمانے کی رفتار مہذب لوگوں کو پسپا کر دیتی ہے اور نااہل کو بلند۔ اے موت آ جا، کیونکہ جب شاہین زمین پر گرے اور بطخیں اڑنے لگیں تو زمانہ رذیل ہو چکا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ پڑھا لکھا تو غریب ہو اور جاہل اپنی دولت پر اکڑتا پھرے۔ ایسی چڑیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنی روزی کے لیے مشرق سے مغرب تک اڑتی پھرتی ہیں، اور ایسی بھی جو چل نہیں سکتی اور انہیں مزے مزے کے چارے ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال کسی روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ آج 3 بار تو ڈال چکا ہوں اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج۔ اس نے خدا کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے کھینچنا چاہا تو نہ کھینچا کیونکہ وہ پھنس گیا تھا۔ اس نے لاہور پڑی، یہ اشعار گانے لگا: لعنت ہے دنیا پر، اگر اس کا یہی دستور ہے، میں اس دنیا میں بلا اور تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اگر کسی کی زندگی صبح کو صاف ستھری ہے تو رات ہوتے ہوتے زمانہ اس کو ہلاکت کا جام پلا دیتا ہے۔ واقعی میری حالت پہلے ایسی تھی کہ اگر پوچھا جاتا کہ سب سے زیادہ عیش و آرام میں کون ہے تو جواب ملتا کہ میں۔ اب اس نے اپنے کپڑے اتارے اور غوطہ مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لے آیا۔ اب جب اس نے جال کھولا تو اس میں سے ایک بھری ہوئی پیتل کی پیلی لٹیا نکلی۔ اس پر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مہر سیسے کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسے پیتل والوں کے بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو اس کے دام 10 دینار ملیں گے۔ جب اس نے لٹیا کو ہلایا تو بھاری معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس لٹیا میں ہے کیا، اس کے بعد اسے بیچنے لے جاؤں گا۔ اس نے چھری نکالی اور سیسے پہ مارنے لگا یہاں تک کہ اسے لٹیا سے الگ کر کے ایک طرف پھینک دیا اور اس لٹیا کو ہلانے لگا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہو نکل آئے، لیکن جب اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ اب اس میں سے دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا اور زمین پر چلتا جاتا تھا۔ جب سب کا سب دھواں نکل چکا اور یکجا ہوا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ ایک دیو بن گیا۔ اس کا سر بادلوں میں تھا اور پاؤں زمین میں دھسے ہوئے تھے۔ اس کا سر گنبد کا سا تھا اور ہاتھ سیپوں کی کنگھیوں کے سے، پاؤں مستول کے سے، منہ غار کا سا، دانت پتھروں کے سے،
نتنے لوٹوں کے سے آنکھیں ایسی جیسے دو کالے چراغ، چہرہ تاریک اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ جب ماہی گیر نے اس دیو کو دیکھا تو اس کے پٹھے تھر تھرانے اور دانت بجنے لگے اور تھوک خشک ہو گیا اور اسے اپنے آگے پیچھے کچھ نہ سوچتا تھا۔ جب دیو نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ و سلیمان نبی اللہ، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اس سے کہا کہ اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ ان کو مرے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں۔ بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لٹیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، اے ماہی گیر میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا وہ کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے ابھی بری سے بری موت ماروں گا۔ ماہی گیر نے کہا اے دیووں کے سردار، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے۔ میں نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھے لٹیا سے نکالا ہے اور تجھے سمندر کی تھا سے چھٹکارا دیا ہے اور تجھے لے کر خشکی پر آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بس، اگر کچھ تجھے کہنا ہے تو یہ کہہ کہ تو کون سی موت مرنا اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا کہ اگر تو مجھے کسی گناہ کی سزا دیتا ہے۔ دیو نے جواب دیا کہ اچھا میرا قصہ سن۔ ماہی گیر نے کہا کہ اچھا کہہ، مگر اختصار کے ساتھ، کیونکہ میری جان منہ کو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ماہی گیر سن، میرا شمار فرمانبردار جنات میں سے ہے۔ میں نے اور سخرہ الجنبی نے حضرت سلیمان بن داؤد کی نافرمانی کی تھی، اس پر انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے باوجود میری غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ جب حضرت سلیمان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایمان لا اور میری اطاعت کر۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک لٹیا منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا اور لٹیا کا منہ سیسے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ سمندر کے بیچوں بیچ میں ڈال دیں۔ وہاں 100 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کو میں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا کہ اب جو کوئی مجھے نکالے گا اس کے لیے میں دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اسی طرح 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جو کوئی اب مجھے نکالے گا میں اس کی 3 حاجتیں پوری کروں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس پر میں نہایت غضبناک ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اب کسی نے مجھے نکالا تو میں اس کو مار ڈالوں گا اور اسے اختیار دوں گا کہ وہ بتائے کہ کون سی موت مرنا چاہتا ہے، اور دیکھ اب تو نے مجھے نکالا ہے، مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر نے دیو کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی کہ میں نے تجھے نکالا بھی تو ان دنوں میں۔ پھر ماہی گیر نے کہا کہ میری قتل سے باز آ جا، خدا تیرے قتل سے باز آئے گا اور مجھے نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھ پر کوئی قاتل مسلط کر دے۔ اس خبیث نے کہا کہ میں تجھے بے مارے نہ چھوڑوں گا، ہاں یہ مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر کو موت کا یقین آ گیا تو وہ دیو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس احسان کی بنا پر مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے رہائی دی ہے۔ دیو نے کہا کہ اس رہائی کی وجہ سے تو میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیووں کے سردار، یہ اچھی رہی کہ میں تجھ سے بھلائی کروں اور تو اس کا بدلہ برائی سے دے۔ ہاں یہ مثل سچ ہے، ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ ہمیں الٹا بدلہ دیتے ہیں۔ دنیا کا یہی دستور ہے، جو شخص نااہل کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بدلے میں برائی پاتا ہے،
जब दियो ने माहीगीर की बातें सुनी तो कहने लगा कि बस अब ज़्यादा पक पक मत कर, मौत से तुझे छुटकारा नहीं। माहीगीर अपने दिल में सोचने लगा कि ये दियो है और मैं इंसान, खुदा ने मुझे पूरी समझ दी, मैं भी तरकीब और समझ से इसको मारने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह वो मकर और बदजाती से मुझे कत्ल करना चाहता है। इसने दियो से कहा कि क्या तू मुझे मार कर ही छोड़ेगा? इसने कहा हाँ। माहीगीर ने कहा कि मैं तुझे इसमें आज़म की कसम देता हूँ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर कुंदा है कि मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ और तू मुझे ठीक ठीक जवाब दे। इसने कहा अच्छा। मगर जो ही इसने इसमें आज़म का जिक्र सुना तो वो परेशान होकर कांपने लगा और कहा कि पूछ, मगर इख्तिसार के साथ। इसने कहा कि क्या तू ही इस नोटिया के अंदर था? हालांकि इसके अंदर ना तेरा हाथ समा सकता है और ना पाँव, तू सारे का सारा कैसे अंदर आ गया? दियो ने कहा कि क्या तुझे यकीन नहीं आता कि मैं इसके अंदर था? माहीगीर ने कहा कि जब तक अपनी आँख से ना देख लूँ मैं तेरी बात हरगिज़ नहीं मान सकता। यहाँ तक कहने के बाद शहरज़ाद ने देखा कि सुबह हो रही है और इसने कहानी बंद कर दी जिसकी इसे इजाज़त मिली थी। प्यारे दोस्तों, मैं अब आपको कहानी अगली किस्त कल सुनाऊंगी। अब तक के लिए मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए अस्मा तैमूर को। अस्सलामु अलैकुम।